سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو جی. اچھا سر ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں یہ جو ڈالر ہے ہم لوگ ڈیلی دیکھتے ہیں کہ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے جو فلیکچویشن ہو رہی ہے جی یہ ڈالر کیسے اوپر جاتا ہے اور کیسے نیچے آتا جی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب کہ ڈالر اگر آپ نے خریدنا ہو تو آپ پہلے ایک اپلیکیشن لکھتے تھے حکومت پاکستان کو کہ مجھے اتنے ڈالرز درکار ہیں اور اس وجہ سے مجھے یہ ڈالرز کی ضرورت ہے, میں نے کچھ چیز باہر سے خریدنی ہے یا میں نے خود باہر جانا ہے. اس کو ہم کہتے تھے فکسڈ ایکسچینج ریٹ. ایک ایکسچینج ریٹ پر حکومت پھر آپ کو ایک محدود تعداد ڈالروں کی ادا کر دیتی تھی, آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ لمٹ ہوتی تھی کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ چند ہزار ڈالر لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب 1990 کی دہائی کے بعد پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے فکسڈ ایکسچینج ریٹ ختم کر دیا اور آپ اور میں ایک عام شہری ہونے کے حوالے سے بھی ایک منی ٹریڈر کے پاس جا کر ڈالر خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. اور ڈالر کی خرید اور فروخت کے درمیان جو تھوڑا سا فرق ہے قیمت میں, اس سے وہ منی ٹریڈر پیسے بھی کما سکتا ہے. اور اگر ڈالر کی قیمت اوپر نیچے جائے تو ہم اس پہ کیا کہنا چاہیے اسپیکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آگے بڑھنے لگی تو میں جلدی سے ڈالر خرید لوں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپن مارکیٹ ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, فریلی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ بھی کہا جا سکتا ہے, فری مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کہا جا سکتا ہے. اب اس فری مارکیٹ کے اصول و قوانین کے تحت جس طرح ہر مارکیٹ کے اندر ایک ہی اصول لاگو ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا اصول. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کی سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر کسی چیز کی سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے اور ڈیمانڈ کم ہو جائے اس کے مقابلے میں تو اس کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے کہ اگر میں بہت ساری ایک چیز ایک منڈی میں لے آؤں, یہ آپ کا بڑا پیارا سا مائکرو فون ہے, فرض کریں میں یہ 10,000 مائکرو فونز ایک چھوٹی سی منڈی میں لے آؤں تو اتنے خریدار ہی نہیں ہوں گے اس مائکرو فون کو خریدنے کے, تو مجھے اپنی قیمت گرانی پڑے گی. تو اور الٹ اگر میں ایک ہی لے کے آؤں اور خریدار بہت سارے ہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مائک مجھے دے دیں مجھے دے دیں, تو خریدار آپس میں مقابلہ کریں گے تو میں اپنی قیمت بڑھاتا رہوں گا. یہ معاملہ ہے. تو یہی سلسلہ ڈالر پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈالر کی کچھ رسد ہے, کچھ اس کی طلب ہے, کچھ ڈیمانڈ ہے اور کچھ سپلائی ہے. ڈیمانڈ کیسے پیدا ہوتی ہے ڈالر کی کہ جو باہر کی چیزیں جب آپ نے خریدنی ہوتی ہیں, مثال طور پہ تیل, گیس, LNG, کمپیوٹرز, ٹیلی فونز وغیرہ, یہ جو چیزیں آپ نے خریدنی ہوتی ہیں یہ آپ کو ڈالر میں خریدنی پڑتی ہیں. تو یہ ڈٹرمن کرتی ہے ڈیمانڈ فار ڈالرز. اور سپلائی آف ڈالرز جو ہیں اس طرح سے طے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں آپ بنا کر باہر کی منڈی میں بیچتے ہیں تو وہاں سے آپ ڈالر کماتے ہیں, یا پھر جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو پیسے کما کے واپس بھیجتے ہیں تو وہ ڈالر اپنے بیچ کے تو روپے خریدتے ہیں یہاں پہ بھیجنے کے لیے. تو اس طرح سپلائی اور ڈیمانڈ آف ڈالرز دونوں جو ہیں آپس میں بیلنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب ڈیمانڈ فار ڈالرز بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو جائے, یعنی کہ جب ہم باہر سے چیزیں خریدیں زیادہ اور ہماری چیزیں کم لوگ خریدیں یا ہمیں لوگ باہر سے پیسے کم بھیجیں, تو پھر ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر الٹ ہو تو پھر ڈالر کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے. یہ معاملہ